إن أبهى درر تنظم ببنان البيان، وأزهر زهر تنثر في أرغان الأذهان. والصلاة والسلام على محمد في كل آن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی تلوار بھی ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی تلوار بھی ہے. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. محترم صدر جلسہ، علماء کرام، طلباء عظام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس پروقار محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کیا ہے. معزز سامعین، 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک کے حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا. یہ وہ تاریخی دن تھا جس میں پاکستان قیام عمل میں آیا. شاید نئی نسل کو معلوم نہ ہو کہ اس آزادی کے لیے کتنے علماء شہید کیے گئے، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنے اہل وطن کو وطن سے جدا کیا گیا، کتنے بہنوں اور بیٹیوں کی عزت پامال کی گئی، کتنے عصمتیں لوٹ گئی، آرزو کے کتنے محل جل گئے، خون کے کتنے دریا بہ گئی. مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم نے آزادی کی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی. ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے وقت اپنے رب اور قوم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے وہ وعدے پورے نہیں کیے. ہم نے من حیث القوم اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سرزمین پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کریں گے. یہاں سماجی مساوات ہوگی، یہاں معاشی عدل و انصاف ہوگا، یہاں اسلامی اخوت ہوگی، یہاں انسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، مسلمانوں کی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا اور گستاخ رسول کو سزائے موت کی سزا دیا جائے گا. معزز سامعین، اور ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم کشکول خدائی توڑ ڈالیں گے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر صحیح بتائیے کہ ان وعدوں میں کون سا وعدہ ہے جس کو ہم نے پورا کیا. کیا وہ وعدہ یہ تھا کہ 78 سال کے بعد بھی پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا؟ کیا وہ وعدہ یہ تھا کہ ہمارے شریفوں کو دبایا جاتا ہے، ہمارے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس کے طلباء کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ اے ہمارے حکمرانوں، کیا وہ آزادی یہ ہے کہ ہم ماں بہن کا فرق مٹا دے، ہم فحاشی کو عام کر دے، چوری اور ڈاکہ پر سر عام کر دے؟ جناب والا، کیا وہ آزادی یہ ہے کہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عیسائی ملعون اور گستاخی کر دے؟ اس وہ محمد جس کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتا ہے، ایک قلم رک جا ادب کا مقام ہے، ایک قلم رک جا ادب کا مقام ہے، تیرے نوٹ کے نیچے محمد کا نام ہے. اس محمد کی شان میں
یہ عیسائی ملعونہ گستاخی کرتی ہے، اور ایک مسلم ریاست پاکستان اور ایک مسلم عدالت اور ایک مسلم جج کے دستخط پر ان کو رہا کر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستی ہے، کبھی آنکھیں برستی ہے، وہ میرے ہم نشی چل کئی اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ نعرہ تکبیر! د مجموعون نه بالکل आवाज وانه غو د ملګری ټول نور د کړي لږ بلند आवाज سره نعرہ تکبیر! دا ګونه لاسونه ورسره اوچت کړئ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر! محترم صدر جلسہ، IMF اور استعماری قوتیں ہمارے حکمرانوں کو جو حکم دیتے ہیں وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ علماء کو شہید کر دو، کبھی کہتے ہیں کہ دینی مدارس کو بند کر دو، اور اس سے بڑھ کر آج باطل قوتیں کہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین سے پاکستان کو ختم کر دیں گے۔ مگر اے باطل قوتوں اور باطل قوتوں کے اہلکاروں، سن لو کہ یہ پاکستان کسی کھلونے کا نام نہیں ہے جس کو تم توڑنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ پاکستان کسی افسانے کا نام نہیں ہے جس کو تم سناؤ گے تو وہ مٹ جائے گا۔ یہ پاکستان کسی عمارت کا نام نہیں ہے جس کو تم گراؤ گے تو وہ گر جائے گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جو ملک آزاد ہوا ہو لا الہ الا اللہ کے نام پر، اسے کوئی بھی قیامت تک ختم نہیں کر سکتا۔ میں اپنا بیان اس اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہوئے سارے، یہ ظلم کی لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیس و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔